السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد احمد مہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابلیس کی مجلس شورا کا پہلا مشیر۔ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ یہ ہماری شرعی پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ طبع مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام۔ ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، گند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ کسی کو نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلم پر حرام۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو ایسی مزید ویڈیو اور مل سکے۔ شکریہ۔ حل لغت: محکم، پائیدار، مضبوط۔ ابلیسی نظام، شیطانی کاموں کا نظام۔ پختہ تر، زیادہ مضبوط۔ ہوئے غلامی کی عادت ازل ہمیشہ سے شروع سے، مقدر قسمت، سجود سجدہ کرنا، فطرت سرشت قیام، کھڑے ہونا، نماز بے قیام۔ وہ نماز جس میں کھڑے ہونے کی نوبت ہی نہ آئے، نمازی سجدے میں ہی رہے، آرزو خواہش خام کچی ناپختہ۔ شرعی فہم: لگاتار کوشش، ملوکیت، بادشاہت، کرامت، ایسا کام جو عام انسانوں کے بس میں نہ ہو اور عقل سمجھنے سے قاصر ہو۔ صوفی جو تصوف یا طریقت کو اپنائے ہوتے ہیں، ملوکیت کا بندہ، بادشاہت کا غلام، حکمرانوں کا غلام۔ طبع مشرق: مراد مشرقی لوگوں یا قوموں کا مزاج۔ موضوع مناسب: افیم، نشہ آور چیز۔ قوالی: چند آدمیوں کا مل کر نعتیہ اور حمدیہ کلام گانا۔ کم تر، زیادہ کم۔ علم کلام: وہ علم جس میں دین کی باتوں کو فلسفہ سائنس اور منطق سے ثابت کیا جاتا ہے۔ فلسفہ سائنس اور منطق سے طواف کعبہ کے گرد چکر لگانا۔ حج کا ہنگامہ: حج کے موقع پر مسلمانوں کا زوردار اجتماع، بھیڑ کند جو تیز نہ ہو، جس میں کانٹے کی صلاحیت نہ ہو، تیغ بے نیام، ننگی تلوار، بغیر خول کے تلوار، نومیدی، مایوسی، نا امیدی۔ حجت، دلیل، فرمان، حکم، فتویٰ، فرمان دیں جدید، نیا حکم۔ اشارہ ہے قادیانی رہنما مرزا غلام احمد کے اس فتوے کی طرف کہ اب اس دور میں جہاد کی ضرورت نہیں، جہاد اللہ کی راہ میں لڑنا حرام، منع کیا گیا، دینی اعتبار سے ناجائز۔ تشریح: ابلیس کی تقریر سن کر اس کے پہلے مشیر نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے آقا، اس میں کوئی شک نہیں کہ جس شیطانی نظام حیات کا آپ نے اپنی تقریر میں ذکر کیا ہے وہ بڑا پائیدار اور مضبوط ہے اور کسی کے بس کی بات نہیں کہ اسے تبدیل کر سکے۔ اس سے لوگ غلامی کی عادت میں پائیدار ہوتے جا رہے ہیں، یعنی عوامی غلامی کے خوگر ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ جو ہماری تدبیر کے سامنے بے بس ہیں، آج سے نہیں ہمیشہ سے ہی یہ اپنے آقاؤں کے آگے جھکنا ان کی قسمت بن چکے ہیں۔ ان کی زندگی کی مثال تو ایسی نماز کی سی ہے جس میں قیام کرنے کھڑا ہونا کا رکن موجود ہی نہیں ہے، صرف رکوع و سجود ہی ہے۔ جھکنا ہی جھکنا ہے مراد ہے وہ اپنے آقاؤں کی غلامی میں اس حد تک پختہ ہو چکے ہیں کہ ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ان کے بس میں نہیں ہے۔
وہ اطاعت پر کمر بستہ رہتے ہیں۔ لوگ شیطانی نظام کے اتنے عادی اور اتنے غلام بن چکے ہیں کہ غلامی کی زندگی سے آزاد ہونے کی خواہش اول تو ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوتی، اور اگر کہیں پیدا ہوتی بھی ہے تو یا تو وہ ختم ہو جاتی ہے یا مر جاتی ہے۔ یہ ہماری لگاتار کوشش کا عقل کو حیران کر دینے والا نتیجہ ہے کہ آج تصوف و طریقت اور دین شریعت کے میدانوں کے لوگ صوفیانہ اور دینی روح سے بیگانہ ہو کر بادشاہت کے زیر خرید غلام بن چکے ہیں۔ اہل مشرق یعنی مسلمانوں کے لیے ملایت اور تصوف کی افیون ہی مناسب ہے کہ قوالی اور علم کلام کو افیون قرار دے کر اہل مشرق کو جدوجہد عمل سے بیگانہ کر دیا ہے۔ قوالی کو صوفیانہ نظام میں عمل دخل رہا ہے اور اسے روحانی جذبات میں اشتعال پیدا کرنے کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا رہا ہے، لیکن آج کل تصوف کی اصل روح تو غائب ہو چکی ہے اور صرف قوالی پر زور دیا جاتا ہے۔ ایسی قوالی روح پر کوئی اثر مرتب نہیں کرتی۔ دینی حلقوں کو دیکھیں تو وہاں بھی علماء دین کی اصل باتوں سے ہٹ کر دینی مسائل پر بحث کرنے اور ان کی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے دلیلوں کے بکھیڑوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ اس طرح ان دونوں حلقوں کے لوگ عمل سے اسی طرح بیگانہ ہو چکے ہیں جس طرح افیون کھانے والا کوئی شخص ہر وقت اونگتا رہتا ہے اور زندگی کے عملی میدان میں قدم رکھتے ہوئے ڈرتا ہے۔ تصوف اور علمی کلام دونوں انسان کی قوت عمل اور ذوق جہاد کو مردہ کر دیتے ہیں۔ اس عہد کے مسلمانوں میں مکہ شریف جا کر کعبے کے گرد چکر لگانے اور اہم رکن اسلام حج کی رسوم ادا کرنے کی کوئی صورت باقی رہ گئی ہے تو وہ محض ایک اجتماعی ہنگامہ یا بھیڑ کی سی صورت ہے۔ حج کے موقع پر مکہ شریف میں جمع ہونے کا اصل مقصد تو مسلمانوں میں قوت اتفاق اور مرکزیت پیدا کرنا ہے، لیکن آج اس کی بجائے نفاق اور انتشار کی صورت دکھائی دیتی ہے۔ مسلمانوں کے اندر وہ قوت جو باطل سے ٹکرانے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی اب ختم ہو چکی ہے۔ کبھی مسلمان اپنے دشمنوں کے لیے ننگی تلوار کی مانند تھا جو ہر وقت ان کو کاٹنے پر آمادہ نظر آتی تھی، لیکن آج یہ صورتحال ختم ہو چکی ہے اور مسلمان میں اللہ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ جدید دور میں دیا گیا حکم میں جہاد کے خلاف ہے۔ برصغیر کے صوبے متحدہ پنجاب کے قصبہ قادیان میں انگریزی دور حکومت میں ایک شخص بنام مرزا غلام احمد پیدا ہوتا تھا جس کے دین کی صدیوں کی روح کے خلاف یہ نیا حکم یا فتویٰ دیا تھا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ کے دشمنوں سے لڑنا اس عہد میں دینی اور شرعی اعتبار سے ناجائز ہے، اور انگریز جو ہم پر حکمران ہیں ان کے خلاف آزادی کے لیے جدوجہد کرنا مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں۔ اس شعر میں اس نئے فتوے کی طرف اشارہ ہے جو 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں نہیں دیا گیا۔ اس نے یہ فتویٰ اس لیے جاری کیا تاکہ برصغیر کے مسلمان اپنے آقا انگریز کے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ صورتحال مسلمانوں کی ناامیدی پر دلالت کرتی تھی اور ان کو ہمیشہ کے لیے مایوس ہو کر انگریز آقاؤں کی غلامی اختیار کرنے کی طرف راغب کرتی تھی۔ مشیر نے یہ سب کچھ بڑے فخر سے بیان کر کے اسے ابلیسی نظام کی بہت بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔